مرشد کے روضہ مبارکہ پہ حاضری دے وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے، اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے انہیں بلایا کہ بلال آؤ مدینہ منورہ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما حاضر الجفت یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں۔ ما حاضر الجفت یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر دیا؟ سورج تو طلوع ہونے دے، دن تو چڑھنے دے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا، اب میں ایک رات بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ جس رات خواب دیکھا اسی رات گھر سے نکلے، اور جب دروازے سے نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہوں، یا رسول اللہ بلال بے وفا ہے۔ تو روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ کیا خیال ہے آپ ان کے ساتھ وفا کریں تو یہ کتنا لفظ ہے، یہ تو ہے ہی لاجواب، یہ تو ہے ہی عطا کرنے والے۔ میرے آقا کریم کی شان ہے نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا میں تقسیم کرنے والا۔ تو حضور کی توجہ سے، حضور کے فیض سے ان اولیاء کرام کے دامن بھرے ہوئے ہیں، اور یہ حضور کی نگاہ سے یہ بھی تقسیم کرنے والے ہیں، یہ بھی دولت لٹانے والے ہیں۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں حضرت خواجہ بدر الدین سہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرات القدس کے اندر اپنے چند مکشوفات لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کسی اللہ والے کے مزار میں حاضر ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، صاحب مزار تمہاری روح میں کوئی نور اڈیل دیتے، تمہیں پتا چلے یا نہ چلے تمہارے دل میں وہ کوئی تحفہ رکھ دیتے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا نا تمہیں پتا چلے یا نہ چلے، یہ اس لیے کہ بعض لوگ طالب کیفیات ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج روزے پہ حاضری دی تو مزہ بڑا ہے، بعض کہتے ہیں آج روزے پہ حاضری دی کوئی لطف نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ پھر آپ نے اپنے چند مکشوفات لکھے، حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر تھے، خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر تھے، پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر تھے، پھر آپ اجمیر شریف گئے، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں روضہ مبارکہ کے سامنے پہنچا مجھے قبر نہیں نظر آئی، مجھے تخت پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما، اور چہرے پہ اتنا حسن تھا کہ میں نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا بدر الدین تو فلاں فلاں روزے پہ حاضری دے کے آیا ہے، انہوں نے تجھے فلاں فلاں تحفے دے کے بھیجا ہے، اور یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں نسبت محبوبیت کا تحفہ جو تمہیں ملا ہے وہ میں حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی کی بارگاہ سے لے کے آیا۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے، آج آپ جس آستانہ عالیہ پہ آئے بیٹھے ہیں، یہ آستانہ عالیہ کن امانتوں کا امین ہے، کون سے فیوزات و برکات ہیں جو یہاں سے تقسیم
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے چند مقدس کلمات تلاوت کیے. اب تک تو عرس کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ روزے پہ حاضری دینے والا خالی نہیں لوٹتا. اس لیے اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے مشہور عالم ہیں. ان کے شیخ تھے شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک سال آپ اپنے شیخ کے عرس میں شامل نہیں ہوئے، چند دنوں بعد گئے تو مزار پہ بیٹھے ہوئے ایک مجاور نے پوچھا کہ عبد الوہاب شعرانی آپ اس دفعہ عرس پہ کیوں نہیں تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ عرس پہ تو اتنا رش ہوتا ہے، اس مجاور کو کیسے پتا چلا کہ میں اس دفعہ عرس میں شامل نہیں ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ میری غیر حاضری کا تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا جب عرس والا دن گزر گیا، اگلی رات آئی، میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے کیا منظر دیکھا کہ شیخ احمد بدوی اپنے مزار سے باہر تشریف فرما ہے اور عرس میں بیٹھے ہوئے حاضرین کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے. یہ عبد الوہاب شعرانی اس دفعہ کیوں نہیں ہے؟ تو امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں مجھ پر رکت طاری ہو گئی کہ جو عرس میں آتے ہیں وہ صاحب عرس کی نگاہ. آپ اس وقت کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے، عرس پاک کی محفل گونا گو برکات کی حامل ہے. میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے اس آیت مبارکہ سے ایک دو نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوبارہ آیت مبارکہ پڑھنے سے اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، میں نے حدیث پاک کی کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں خالق کے کلام کی ساری شانوں کو سمجھ سکے. ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن پاک کی شان لا محدود ہے. قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، قرآن خالق کا کلام. اگر ساری زندگی میں ایک آیت بھی کسی نے شوق سے سنی ہے اس کی برکت سے قبر میں روشنی حاصل ہو جائے. اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کی شان بیان کی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ اس طرح ہے جیسے پاکیزہ درخت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شان بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال دے کے. جب کسی چیز کی شان ذہن سے بلند ہو تو پھر مثال دی جاتی ہے تاکہ لوگ مثال پہ غور کر کے اس حقیقت کو سمجھ لیں جو ذہن سے بلند ہے. یہ ضرورت ہے مثال دینے کی. ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ اس طرح ہے جس طرح پاکیزہ درخت. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ وہ درخت ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے. کلمہ طیبہ کے درخت پہ کبھی خزاں، یہ ہمیشہ پھل دیتا رہے گا. یہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے گا. اقبال نے لکھا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کو ایک پاکیزہ درخت سے مثال دی. دیہاتی لوگ جانتے ہیں، جب یوں بھی ہم سب لوگ ہی ایک زرعی ملک سے وابستہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اچھی فصل لینے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. بیج عمدہ ہو، بیج بونے والا ماہر ہو اور زمین زرخیز. اگر بیج تو عمدہ ہے لیکن بیج بونے والا ماہر نہیں، وہ موسم سے واقف نہیں،
وہ بیج بونے کے طریقے سے واقف نہیں تو بیج ضائع ہو جائے گا. بیج بھی عمدہ ہو, بیج بونے والا بھی ماہر ہو, اور تیسری چیز جو اچھی فصل لینے کے لیے ضروری ہے, زمین عمدہ. اگر زمین بنجر ہو تو پھر بھی فصل اچھی نہیں ملتی. تو 3 چیزیں ضروری ہیں اچھی فصل لینے کے لیے. اب بیج ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بونا کس نے ہے؟ بونا ہے خاتم النبیین. یہ بیج سید الانبیاء نے ڈالنا ہے. اور زمین کون سی ہے؟ زمین حضرت صدیق اکبر کا سینہ ہے. زمین سیدنا صدیق اکبر کا سینہ ہے. اب آپ فیصلہ کریں, بیج ہو کلمہ طیبہ, بونے والے ہو امام الانبیاء, اور زمین ہو یار غار کا سینہ, تو پھر فصل کیسی نکلی؟ میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کے سینے میں جو بیج ڈالا, اس درخت پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. اس سے جو امت کو پھل ملا ہے وہ کون سا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے فیض ملا. حضرت خواجہ سلمان فارسی کو, حضرت سلمان فارسی کے سینے سے فیض ملا. حضرت خواجہ محمد قاسم کو, خواجہ محمد قاسم سے فیض ملا. حضرت امام جعفر صادق کو, ان سے باجدید بستانی کو,